اچھا میں ابھی کنیکٹ کر کے دوبارہ بتایا ہوں ملک احمد خان صاحب سر اس میں ایک پوائنٹ آپ بھی بتا دیجئے. میں اس پہ پولیٹکس نہیں کرنا چاہتا لیکن پولیٹکس تو ہو رہی ہے نا معذرت کے ساتھ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن سے اس کا کمپیریزن نہیں ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ لیول کا باربرزم تھا. یہ بھی ہے آف کورس یہ بھی ہے لیکن وہ میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جانا نہیں چاہ رہا. لیکن یہ معذرت کے ساتھ جب حمزہ شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے, جو کہ یقیناً رو رہا ہوگا, میں کسی کی نیتوں پہ شک کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں دیا کسی نے, لیکن جب آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ اسی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جن کے دور میں ماڈل ٹاؤن ہوا اور پہلی ایف آئی آر مرنے والوں کے خلاف کٹی, اور پھر ان کے لوگ دھکے کھاتے رہے کہ یار ایف آئی آر تو کاٹ دو, ہمیں شک ہے کہ ان لوگوں نے مارا ہے تو ان کے خلاف ایف آئی آر تو کاٹ دو. غلط ہوگا ان کا خیال, لیکن ایف آئی آر کسی نے کاٹی نہیں, یہاں تک کہ دھرنا ہوا, دھرنے کے بعد بھی نہیں کاٹی, یہاں تک کہ آرمی چیف نے انٹروین کیا پھر جا کے ایف آئی آر کاٹی. آج جب آپ لوگ کہتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے. دیکھیں وسیم, اس ایکٹ کو میں نے کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا, کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ہے. اس پورے انسیڈنٹ پر میں نے ہمیشہ, میری بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے, ایون بینگ دا اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ, کہ میں اس کی کوئی بھی دلیل نہیں دے سکتا. ایف آئی آرز کے متعلق کی وہ لانگ ڈیٹیل ہے, اس میں کیا کیا واقعات ہوئے, کیسے کیسے ہوئے, کہاں پر حکومت کی غلطی تھی, کہاں ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس تھا, کہاں پر اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ موجود تھا, کہاں پر کسی نے پرووک کیا. وہ ساری باتیں آپ کے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوگا. ایک عدالت میں کھڑے ہو کر بات کرنے کے وقت بھی کوئی گھنٹوں پیش آ جاتے ہیں تو پھر جا کر وضاحت ہوتی ہے. وہ مسلم لیگ کے ماتھے کے اوپر ایک داغ ہے, اس حکومت کے اندر بہت برا واقعہ پیش آیا تھا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. I can't say that. اور واقعہ تو پیش آ گیا, اس واقعے کے بعد اس کی ایف آئی آر تک درج نہ ہونا, اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا, یہاں تک کہ وقت کا آرمی چیف انٹروین کرے اور دھرنا لگا ہوا ہو تب ایف آئی آر کٹے. میں عرض کرتا ہوں, اب آپ مجھے پھر, کیونکہ آپ نے ریپیٹیڈلی اس پہ انسسٹ کیا ہے, تو مجھے آپ صرف ایک منٹ پلیز کائنڈلی مجھے ہیئر آؤٹ کر لیں گے. دیکھیں, پہلے جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو پیٹ کے لوگوں سے کہا گیا کہ ایف آئی آر درج کروائیں. دے ور ناٹ کمنگ ان فرنٹ, وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تھے, کروا نہیں رہے تھے, کمپلینٹ فائل نہیں کر رہے تھے. تو ایسے انسیڈنٹ کی پھر پولیس کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اس کی دوسری ایف آئی آر وہ ہے جو سیکشن 22A کے تحت پاکستان عوامی تحریک کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو بیٹے تھے, وہ اپلیکیشن لے کر جسٹس آف پیس کے پاس گئے اور اس کے مطابق انہوں نے وہ ایف آئی آر درج کرائی. اور جو اس کی, جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا, وہ ایف آئی آر تھی جس کے اندر 12 حکومتی ان اکابرین کے نام بھی لکھ دیے گئے تھے جن کا بالواسطہ بھی اس ایف آئی آر کے ساتھ کوئی تعلق بنتا نہیں تھا. چلے ٹھیک ہے, ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں ٹھیک ہے, اب پوائنٹ ٹیکن, اب میں اس میں جاؤں گا تو ظاہر ہے پھر اس ماڈل ٹاؤن زیر بحث آ جائے گا.